السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا انتظار تھا، آ گیا۔ زندگی کے کتنے شعبان گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن یہ شعبان ایسا شعبان ہو جو ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں، خیریں اور خوشیوں کا ذریعہ بنے گا اور ہمیشہ بنا ہے۔ شعبان تو آتا ہی اس لیے ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور رمضان کو خیر و برکت کا مہینہ فرمایا اور اس کا استقبال فرمایا۔ فرمایا میرے حضور رجب سے رمضان کا استقبال شروع کر دیتے تھے، رجب کے مہینے سے، اور رمضان تو شعبان تو پھر اور حیرت انگیز برکات ہے۔ آئے میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ ہم شعبان کے مہینے کی برکتوں میں کیسے اپنا حصہ ملائیں اور اس کی خیریں کیسے لوٹیں اور اس کی بہاریں کیسے اپنے قریب تر کریں۔ 3 چیزیں فیصلہ کر لیں۔ شعبان میں نفلی روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ رمضان میں روزے رکھنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ ایک تو آپ شعبان کے نفلی روزے رکھیں جو کہ احادیث میں آئے ہیں، روایات میں بھی آئے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے، لیکن جتنے بھی آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ صرف صبح شام ایک کام ضرور کر لیجئے، اس کام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صبح جب سحری کے لیے آپ اٹھیں تو سحری کریں اور سحری کے ہر لقمے کے ساتھ یا واجدو پڑھیں۔ ہر لقمہ نور، سرور، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفا، یا واجدو، یا واجدو، یا واجدو۔ ایک ہے لقمے کے ساتھ یا واجدو، ایک ہے کہ لقمہ چباتے ہوئے جب تک کہ وہ لقمہ ختم نہ ہو یا واجدو پڑھتے جائیں۔ اس کی حیرت انگیز برکتیں، خیریں اور رحمتیں آپ محسوس کریں گے۔ اور یا واجدوں کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو یہ روزے کے درمیان پڑھتا ہے، اور روزے کا کھانا سحری ہو یا افطاری، اور سحری کے وقت چونکہ اللہ کی محبت اور کرم بہت عروج پہ ہوتا ہے، تو اس کی نسلوں میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلوں میں خیروں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلیں تمنگری پاتی ہیں۔ دوسرا، جب افطار کا وقت ہو تو افطار کے وقت میں آپ صرف اور صرف 11 بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجیے۔ ہم نے آج تک آیت الکرسی کو حفاظت کا عمل سمجھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اصل یہ اسم اعظم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحی القیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعض محدثین کے مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ العلی العظیم، العلی العظیم، یہ اسم اعظم ہے۔ صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو، حتیٰ کہ آپ کسی 11 مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں، تصور کر لیں، کوئی 11 مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، کیونکہ افطار کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، اور اس کی عطا اور شفقت کا وقت ہے، تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیریں چلتی ہیں۔ ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت میں ہے۔ دوسرا، 15 شعبان جس کے بارے میں مستند روایات میں یہ فرمایا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کی صفت قابض، کہ اس کا رزق چھین لو، اس کی روح چھین لو، قبض کر لو۔ اور کس کے بارے میں؟ میرے رب کی صفت باسط، وسیع کر دو اور وسیع کر دو، اور اللہ کی صفت واسع، رزق وسیع کر دو، صحت وسیع کر دو، عزت کے تاج پہنا دو۔ تو 15 شعبان میں ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا، اس کو بہت زیادہ توجہ دیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے، دیکھیے، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر کے، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کر، اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع کر، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا نام لیتے ہی ہماری دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ و تسبیح
شب برات میں پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات۔ اللہ اکبر، عجب عمل ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس میں توجہ کریں گے، اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سائل، منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا۔ آپ سوچیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے، 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجئے۔ حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ خود بھی کریں اور اس کو پھیلائیں بھی۔ ایسی چیزیں جو ہم شعبان کے، رمضان کا تو الگ ہم ایک پورا سیشن انشاءاللہ کریں گے، لیکن شعبان کی کیا اہمیت اور اس کو کس طرح سے ہم اپنے لیے زیادہ اچھے طریقے سے اس مہینے کی برکات کو سمیٹ سکیں۔ شعبان بنیادی طور پہ رمضان کا استقبال ہے، اور میرے آقا رجب سے استقبال شروع فرماتے تھے، اللہ اور فرماتے تھے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اللہ یہ فرماتے تھے۔ تو شعبان جو ہے اصل میں استقبال ہے۔ شعبان میں اگر چند چیزوں کی ترتیب بنا لی جائے تو روزوں کا استقبال بھی ہوگا، روزے کبھی محسوس بھی نہیں ہوں گے، اور روزوں کا شوق بھی پڑے گا، اور روزوں کی دلچسپی بھی بڑھے گی۔ اس لیے اسلام نے پیر و جمعرات کا روزہ نفلی رکھا ہے، اس لیے اسلام نے ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14 اور 15 میں نفلی روزے رکھے ہیں۔ کیوں؟ روزوں کی مشق ہوتی رہے گی، پھر روزوں کے نام پہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ اچھا، میں نفلی روزے کی بات چلی، جی ایام 20 کے، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ دولت بارش کی طرح برسے، رزق بارش کی طرح برسے، روحانیت بارش کی طرح برسے، بس 3 چیز، روحانیت، رزق، دولت، یہ 3 چیزیں، تو یہ 3 راتوں میں ملتی ہیں۔ ایام 20، ایام 20 چاند کے 13، 14 اور 15 دن کو روزہ رکھے، اور رات کو ساری رات ننگے سر، ننگے آسمان کے نیچے، اگر نہ کہیں خواتین تو ننگے سر نہ ہوں مرد کے لیے، اور ننگا آسمان نہ ملے، کہیں فلیٹ سسٹم ہے تو اپنے گھر میں، اور ننگا آسمان مل جائے تو ٹھیک ہے۔ یہ اگر ساری رات سورۃ فاتحہ پڑھے، صرف ایک چیز پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ ساری رات پڑھنی ہے، اولا کے درود پاک پڑھ لیں، بسم اللہ کے ساتھ ساری رات سورۃ فاتحہ گڑ گڑا کے پڑھیں، اور وضو کی ضرورت ہے وضو کر لیں، کچھ کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھا لیں، تھک گئے ہیں کوئی بیٹھ بھی سکتے ہیں، یعنی اگر ساری رات صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں، دن کو روزہ رکھیں، ہر مہینے میں نے 3، 5، 7، 11 مہینوں کے اندر بخت نصیب رزق کے دروازے کھلتے دیکھے۔
اور यही सब कुछ इस महीने भी वैसे तो आपने बताया कि तो हमेशा ही करें, शाबान में शाबान ये लाजिम कर लें। शाबान में लाजिम अच्छा, रमजान में वैसे दिन को रोजा होगा और रात को अगर सूरत फातिहा 13वें रोजे 14, 13, 14, 15 अगर ये कर लें तो मैंने बख्त, रिस्क, दौलत, बरकत के दरवाजे मैं साल हर साल से बता रहा हूं। मेरा भी अपना तजर्बा है, मैंने भी किया, बहुत इसके नताइज बरकत हैं। ये तो मैं कहूंगा कि ये हम रजब से शुरू कर दें। रजब से शुरू करते हैं, शाबान और रमजान जो है वो इस तरह से करें। लेकिन ये तो 3 हो गए, उसके अलावा जो है अगर हम वैसे ट्राई करें तो हम जो बाकी है मंडे का और थर्सडे का वो भी करें और उसके बाद ये वाले रोजे करें। इसका मतलब है कि ये आपके एक महीने में 11 रोजे बन जाते हैं। चलो आप 3 रोजे तो रख लें, 11 रोजे क्यों ना रखें, वो भी रख सकते हैं। हाँ जी। आप 3 रोजे रख लें और ये 3 रोजे रात को जो जाग के सूरत फातिहा पढ़नी है, इसकी बड़ी तासीर और इसके बड़े कमालात है और इसकी बड़ी ताकत है और इसकी बड़ी बरकत है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इरफान साहब जिनको इंसान बज़ाहिर मामूली लेता है, लेकिन वो मामूली नहीं होती। वो जिंदगी के सांचे बदल देती हैं और जिंदगी की लहरें बदल देती हैं, हवाएं बदल देती हैं और जिंदगी को बदल देती हैं। बल्कि जिंदगी नहीं, मैं कहता हूं नस्लों के फैसले बदलवा देते हैं अल्लाह से, नस्लों के फैसले। अल्लाह, बहुत कमाल चीज, बहुत कमाल चीज। और यही चीज, ये 3 रोजे जो है ये इतने अहम है और उसके बाद उसकी रात की इबादत। इसलिए इस्लाम ने अय्याम 20 के रोजे चांद की 13, 14 और 15 में नफली रोजे रखे हैं। क्यों? रोजों की मश्क होती रहेगी, फिर रोजों के नाम पे घबराहट नहीं होगी। अच्छा, मैं नफली रोजे की बात चली, अय्याम 20 के जो शख्स ये चाहता है ना कि दौलत बारिश की तरह बरसे, रिस्क बारिश की तरह बरसे, रूहानियत बारिश की तरह बरसे, बस 3 चीज, रूहानियत, रिस्क, दौलत, ये 3 चीजें तो ये 3 रातों में मिलती हैं। अय्याम 20 चांद के 13, 14 और 15 दिन को रोजा रखे और रात को सारी रात नंगे आसमान के नीचे, अगर ना कहीं खवातीन तो नंगे सर ना हो मर्द के लिए, और नंगा आसमान ना मिले, कहीं फ्लैट सिस्टम है तो अपने घर में, और नंगा आसमान मिल जाए तो ठीक है। ये अगर सारी रात सूरत फातिहा पढ़े, सिर्फ एक चीज पढ़नी है, सूरत फातिहा सारी रात पढ़े, अवला के दुरूद पाक पढ़ लें, बिस्मिल्लाह के साथ सारी रात सूरत फातिहा गिड़गिड़ा के पढ़े, और वजू की जरूरत है वजू कर लें, कुछ खाने की जरूरत है खाना खा लें, थक गए हैं कोई बैठ भी सकते हैं। यानी अगर सारी रात सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ें, दिन को रोजा रखें, हर महीने मैंने 3, 5, 7, 11 महीनों के अंदर बख्त, नसीब, रिस्क के दरवाजे खुलते देखे। और यही सब कुछ इस महीने भी वैसे तो आपने बताया कि तो हमेशा ही करें, शाबान में ये लाजिम कर लें। शाबान में लाजिम। अच्छा, रमजान में वैसे दिन को रोजा होगा और रात को अगर सूरत फातिहा 13वें रोजे 14, 13, 14, 15 अगर ये कर लें तो मैंने बख्त, रिस्क, दौलत, बरकत के दरवाजे मैं साल हर साल से बता रहा हूं। मेरा भी अपना तजर्बा है, मैंने भी किया, बहुत इसके नताइज बरकत हैं। ये तो मैं कहूंगा कि ये हम रजब से शुरू कर दें। रजब से शुरू करते हैं, शाबान और रमजान जो है वो इस तरह से करें। लेकिन ये तो 3 हो गए, उसके अलावा जो है अगर हम वैसे ट्राई करें तो हम जो बाकी है मंडे का और थर्सडे का वो भी करें और उसके बाद ये वाले रोजे करें। इसका मतलब है कि ये आपके एक महीने में 11 रोजे बन जाते हैं। चलो आप 3 रोजे तो रख लें, 11 रोजे क्यों ना रखें, वो भी रख सकते हैं। आप 3 रोजे रख लें और ये 3 रोजे रात को जो जाग के सूरत फातिहा पढ़नी है, इसकी बड़ी तासीर और इसके बड़े कमालात है और इसकी बड़ी ताकत है और इसकी बड़ी बरकत है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इरफान साहब जिनको इंसान बज़ाहिर मामूली लेता है, लेकिन वो मामूली नहीं होती। वो जिंदगी के सांचे बदल देती हैं और जिंदगी की लहरें बदल देती हैं, हवाएं बदल देती हैं और जिंदगी को बदल देती हैं।